الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قرآن کریم کے ایسے مناظر جہاں پر دکھ، رنج اور تکلیف کی فضا بنتی ہے، وہ مقام ہے جہاں پر سارے شہر اور سارے ملک میں سے اللہ کے حکم سے اور ساری مخلوق میں سے بہت سوں کو بچا کر کشتی پہ سوار کرانے والا ایک پیغمبر بچا کر لوگوں کو لے جا رہا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اس سیلاب میں، اس طوفان میں پکار رہا ہے کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نافرمان بیٹا باپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوتا۔ ایک باپ ہے، ہر طرف پانی ہے، پہاڑ کے برابر موجیں ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ جو ایک جملہ ہے یا بنی ارکب معنا، اسی پر ٹھہر جائیے۔ یا عربی زبان کے چھوٹے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے یا، یہ دو آوازوں سے مل کے بنا ہے، یا اور الف سے۔ اور باپ جب اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے تو پکارنے کے لیے عربی میں یا کا لفظ آتا ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے، حضرت آدم کو اللہ نے کیسے پکارا ہوگا، یا آدم، زکریا کو یا زکریا، نوح کو یا نوح، اور مریم کو یا مریم۔ زمین کو جب اللہ نے حکم دیا تھا، پکارا تھا، تو کہا تھا یا ارض۔ آسمان کو جب کہا تھا کافی بارش ہوگی رک جاؤ، تو کہا تھا یا سما۔ قرآن اور عربی زبان کے ننھے ننھے سبقوں کو کہیں نہ کہیں سے سیکھتے رہیں، اس سے آپ کو قرآن کے جملوں اور آیات سے جب لگاؤ ہوگا، معنی سمجھ آئیں گے، تو آپ مزید کی جستجو کریں گے۔ یہ پکارنے کے لیے جو یا ہوتا ہے، یہ اسی لفظ سے یا بنیا، اے پیارے بیٹے،
محبت اور لطف کے انداز سے کہا یا بنیہ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ ہر اس باپ کا دکھ ہے یا ہر اس باپ کی سوچ ہونی چاہیے جو اپنے بیٹوں کے لیے دین کو ترجیح سمجھتا ہے۔ یہ ایک جملہ یا بنی ارکب معنا ہر اس بیٹے کے لیے باپ کی طرف سے ایک پکار ہے۔ اگر اس کا باپ نہیں بھی پکارتا، دین کی دعوت نہیں دیتا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دی ہے، قرآن تو دعوت دے رہا ہے۔ ایک دین کی کشتی ہے، یہ دنیا ایک بڑا دریا اور اس کے فتنے بڑی بڑی موجیں ہیں جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن ایک کشتی پہ سوار ہو جائے اور وہ کشتی دین ہے، اسلام ہے، وہ کشتی قرآن اور سنت ہے، اس پہ سوار ہو جائیں تو یہ سفر بھی ہوتا رہے گا، امن و سلامتی سے ہوتا چلا جائے گا۔ یا بنی ارکب معنا، یا کا جو لفظ ہے اس لفظ کے ذریعے اپنے بیٹے کو پکارا۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ قرآن کریم میں وہی یا اکٹھے کیے ہیں جس میں کبھی باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، کبھی بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، کبھی دادا پوتوں کو پکار رہا ہے۔ یہ یا اگر قرآن کا صرف آپ اکٹھا کر لیں اور چند آیات میں وہ جو یہ منظر بنتے ہیں ان کو اپنے سامنے ایک صفحے پر رکھ کر ان آیات پر غور کرنا شروع کر دیں تو یا کی وجہ سے آپ کو زندگی کے بہت سے فرائض یاد آئیں گے، بہت سی غفلتوں سے جان چھوٹے گی، بہت سے معاملات جس میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں وہ سمجھ آئیں گے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو آخری حد تک کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، بیٹو اٹھو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹا آگے سے جوانی میں ہے، بیٹے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جوانی ہمیشہ کی ہے، وہ آگے سے باپ کو کہہ رہا ہے سآوی الی جبل، آپ جائیں، سآوی الی جبل، اس سارے طوفان کے مقابلے میں کسی پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لوں گا، یعصمونی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ باپ پھر یاد کرا آ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اور بیٹے کس غفلت میں ہو، اللہ کے حکم کے معاملے میں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، ابھی بات ہو رہی ہے۔ وحال بینہما، ان کے درمیان حال بینہما الموج، ایک لہر آتی ہے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیتی ہے۔ فکان من المغرقین، وہ بیٹا ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کو غرق کر کے مار دیا گیا۔ یہ ایک جملہ یا بنی ارکب معنا، یہ ایک منظر، یہ ایک آیت، یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ باپ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لو، بیٹا کہتا ہے پیپر کی تیاری کرنی ہے، سونے دو۔ باپ کہہ رہا ہے دین پر چلو، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا تو آج کل فیشن یہ ہے، یہ دین کیا ہوتا ہے۔ بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے یہ حیا اور عفت سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس بیٹی کی جواب دیتی ہے میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ یہ باپ اور بیٹوں کے درمیان، والدین اور بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان یہ ایک جستجو، یہ کشمکش، یہ کھینچا تانی، یہ نصیحت، یہ پیار، یہ تناؤ بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری موت نے آ کے باپ یا بیٹوں میں سے کسی ایک کی زندگی کو ختم نہیں کیا۔ کتنے ہی ہیں جن کے بیٹے یا ختم ہو گئے یا باپ چلے گئے سمجھانے والے۔ کہیں بیٹے کو اچانک موت آ گئی تو کہیں باپ سمجھانے والا چلا گیا اور بیٹا بعد میں غرق ہوا۔ یا بنی ارکب معنا، اس جملے میں ہر باپ کے لیے، ہر دادا کے لیے، ہر چچا کے لیے، ہر بھائی کے لیے، ہر بیٹے کے لیے، ہر ماں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے پیاروں کو، جن سے پیار ہے، جن کے لیے تھکتے ہیں، جن کو تھک کر کما کر ان پہ لٹا دیتے ہیں، جن کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، جن کو صاحبان فراہم کیا ہے، جن کو دنیا کے ہر شر سے بچاتے ہیں، یہ جملہ پیغام ہے کہ ایک چیز کا ہم نے اور اضافہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پیارے ارکب معنا، میرے لاڈلے، میرے لختے جگر، میری عزیزہ، میرے پیارے باپ، میری ماں، میری بیٹی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، یہ جو فتنوں کے بڑی بڑی موجیں ہیں،
ان میں ارکب معنا، آؤ مل کر دین کی کشتی پہ سوار ہو جائیں. وہ دین للہ الدین الخالص، وہ خالص دین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. ارکب معنا، یہ جو نوح نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وہ ایک صدا تھی. قرآن نے اس کو ابدیت عطا کی ہے. اس ابدیت کے اندر ہر شخص کے لیے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. یا بنی ارکب معنا، رشتہ داری تو ہوگی لیکن رشتہ داری کا فرض یہ ہے ارکب معنا، دین کے معاملے میں زندگی گونگا بن کے نہیں گزارنی. اس زبان کو حرکت دینی ہے، بات کرنی ہے، سمجھانا ہے. اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کرنی ہے. اپنے گھر کا ذمہ دار براہ راست انسان خود ہے. یا بنی ارکب معنا، موجیں آتی رہیں گی، تپش بڑھتی رہے گی، غرق ہونے کے امکانات وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے، زیادہ آسان ہو جائیں گے. فتنے ہاتھوں میں، بستروں میں، سرہانوں میں، پہلوؤں میں آ جائیں گے. ارکب معنا، ہمارے ساتھ آؤ سوار ہو جاؤ. ایسے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑنا نہیں، ہاتھ پکڑ کر تھام کے پیار سے محبت سے ان کا غصہ برداشت کر کے ان کو دین کی طرف لے کے چلنا ہے. دنیا بے حساب کمانے کی کوشش کیجئے لیکن بندہ آخرت کا بننا ہے. درہم اور دینار کا بندہ بن کر اپنی آخرت ضائع نہیں کرنی. یا بنی ارکب معنا، یہ ایک باپ نے پکار لگائی تھی، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے، کون دین سے دور جا چکا اسے واپس بلا لیجئے. کون بے نماز ہو چکا اس کو واپس بلا لیجئے. کون پردے سے دور ہو چکا اس کو واپس بلا لیجئے. کون اللہ کی توحید سے دور ہو چکا اسے کہیں یا بنی ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اگر اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے دین کا، قرآن کو سمجھنے کا، احادیث کو پرکھنے کا اور ان میں سے بہتر کے انتخاب کا، پھر لوگوں کی توہین نہیں کرنی، ان کی تحقیر نہیں کرنی، ان کی تکفیر نہیں کرنی، ان کو کافر کہہ کے بھگانا نہیں، ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کے نفرت کا پیغام نہیں دینا، بلکہ توحید کا پیغام دینا ہے، سنت کا پیغام دینا ہے. ان کو کہنا ارکب معنا، آؤ نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ. یہ نماز کی کشتی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ. یہ حیا کی کشتی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ. ایک پکار نوح علیہ السلام، قرآن کے جو ایک دکھی مناظر ہیں ان میں سے ہے. سب کو بچانے والا باپ جانوروں تک کو اپنے تک سوار کر کے بچا رہا ہے. اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ آؤ سوار ہو جاؤ. بیٹا کہہ رہا ہے نہیں ہونا. وہ کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. باپ کہہ رہا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ. بیٹے کہاں سوچ رہے ہو، اللہ کے حکم جب آ جائے تو کوئی نہیں بچاتا. یہ پکار ہر رشتہ دار کے لیے ہے. وہ یہ جائزہ لے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، لیکن زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ہم تڑپے ہیں کہ اس شخص کے عمل میں یا معاملات میں یا عقیدے میں خرابی ہے، خدا نہ کرے کہ اس کا خاتمہ یہاں پہ ہو جائے تو اس کا ہوگا کیا. ارکب معنا، ہمیں لوگوں کی خامیاں جمع کر کے پھیلانے کا شوق ہے، حالانکہ ہماری جنت دوسروں کی خامیاں دیکھ کر اس کی اصلاح میں ہے. ہماری آخرت اور ہمارا صدقہ جاریہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے نماز پڑھا دی، کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا، کسی کو پیار سے توحید سمجھا دی، کسی نے جو اپنے گلے میں جہنم کا توق تعویذ کی شکل میں لٹکایا ہے اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ قرآن لٹکا لینے کے لیے نہیں تھا، یہ پڑھنے کے لیے اور عمل کے لیے تھا. ہم تقسیم ہو کر دوسروں کی خامیوں گننے اور ان کا پرچار کرنے میں لگے قوم ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ. جب اللہ کا حکم آتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. آخرت کے معاملے تو دور کی بات ہے، اس دنیا کے معاملوں میں نہیں بچا سکتا. جب کسی کا گھر اجڑنا ہے، رب نے حکم دیا ہے وہ اجڑے گا. باپ رو رو کر نہیں بچا سکتے. جب کسی کا گھر نہیں بسنا، نہیں بسے گا. بھائی پوری محنت کر لیں، نہیں بس سکتے. جب اولاد نے نافرمان ہونا ہے، اللہ کا حکم آ چکا، پھر کوئی چیز اس چیز سے نہیں بچا سکتی. یہ تو دنیا کے معاملات میں جب رب کا حکم آ جائے، الا من رحم، سوائے جو پلٹ جائے رب کی طرف، رب کو راضی کر لے یا رب کی اس آزمائش کو سمجھ جائے. یہ جو پکار ہے صرف یا جہاں پر آئے قرآن میں رک جائے. پھر قرآن میں ایک یا اور آتی ہے. وہ شاندار باپ جو کسی عمل پر گامزن ہو، اس کی اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ دنیا میں بہت سے باپ ہیں، لیکن اگر یہ نیکیاں، یہ اسلام اور یہ مرتبہ باپ کو ملا ہے، اور باپ اس کے حوالے سے شدت بھی سہتا ہے، آزمائشوں میں بھی آتا ہے، اور وہ بچے باپ کا ساتھی بن جاتے ہیں، وہ بیٹیاں باپ کا سہارا بن جاتی ہیں، وہ بیوی شوہر کے لیے دین کے معاملے میں کھڑی ہو کر مثال بن جاتی ہے، تو ایسا ہی ایک مقام ہے۔ باپ کہہ رہا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہارے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ بیٹے کو پتا ہے کہ باپ پیغمبر ہے، اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، کہنے لگا یا ابتی، پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو اشارہ ہوا ہے کر ڈالیے۔ قرآن کا یہ مقام، یہاں پر بیٹھے کھڑے لوگوں، یہاں پر موجود بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں، اور جو کسی کی بیویاں ہیں ان کے لیے، اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے اور چھوٹے ان کے لیے، جب خاندان میں کوئی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام چلا ہے، اور خیر کی کام کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ اسماعیل بن کر، اسماعیل کے جذبے کو رکھ کر یہ کہہ دینا چاہیے کہ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ باپ بن جائیں جو ابراہیم کی طرح نمونہ تھے، وہ بیٹے اسماعیل کو پہچان لیں۔ قرآن کا ایک یا بنیا، وہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، آگے سے بیٹا کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے باپ۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے نہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مکہ عطا کیا ہے، ہم اس پہ اپنے محل بنائیں گے، اس پہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، یہاں پہ ہمارے پلازے ہوں گے، یہاں پر ہماری بڑی سرمایہ کاری ہوگی، نہیں، وہ اللہ کا حکم کی خاطر کہہ رہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کا حکم نظر یہ آ رہا ہے کہ میں تمہارے گلے پر چھری پھیر دوں، اور بیٹا ایمان سے کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ سوچنے کی کیا بات ہے ابا، جو آپ کو سمجھ آتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، کر ڈالیے۔ آج جو باپ اپنے بیٹوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ابراہیم ہی کی ایک صدا لگا رہے ہیں۔ جو بیٹے آگے سے اس کو قبول کر رہے ہیں، وہ بھی اسماعیل جیسا ہی ایک جذبہ دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بیٹھے لوگوں، موجود لوگوں، ایسا تو نہیں، ہم بچوں کے معاملے میں، بچوں کو پیار سے بلا کر دین کی طرف لے جانے کے معاملے میں خاموش ہو چکے۔ اکثریت ایسی ہے، بیٹے سے بیٹی سے یہ پوچھ لیں گے اسکول کالج میں کیا ہوا، کیا چاہتے ہو، لیکن دین کے معاملے میں ان کی ترجیحات ہی نہیں۔ بیٹا اور بیٹی کہیں لا علمی میں کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی مشرک عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کسی برائی میں جا رہے ہیں، اور باپ سمجھتا ہے کہ نہیں، دین کا معاملہ یہ بچوں کا اپنا معاملہ ہے۔ ابراہیم بنیے، اسماعیل کا جذبہ بیدار کیجئے، باپ بیٹے کے ساتھ مل جائے، بیٹے بھائی کے ساتھ مل جائے، شوہر بیوی کا ساتھ دے، بھائی بھائی کے ساتھ قرآن کا ایک یا جہاں پر آتا ہے ان آیتوں میں چلے جائیں۔ یا بنیا، اے بیٹی، اے بیٹے، اے میرے اولاد، اے میرے لخت جگر، میری بیوی، میرے شوہر، میری بہنوں، میرے چچا زاد بھائیوں، وہ بھی تو بھائی ہیں، میری برادری۔ اس وقت ابراہیم کے سامنے بت تھے، ہمارے سامنے جو بت ہے وہ رواج کی شکل میں ہے، وہ لوگوں کی سوچ کی شکل میں ہے، لوگوں کی برادریزم کی شکل میں ہے۔ ادھر فوتکی ہوتی ہے، یہاں پہ وہ ننھے ننھے بت جو شریعت کے نام پہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بت کی وجہ سے، کہیں ایک میت کے جنازے سے پہلے خرافات ہیں، میت کے جنازے کے بعد رسم و رواج ہیں، اب اتنے کھانے ہیں، اتنے کپڑے تقسیم کرنے ہیں، میت کے گھر جا کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بت ہیں، انہوں نے بت بنا کے سامنے رکھ لیے تھے، ہم نے بت توڑ کر ذہنوں میں سجا رکھے ہیں۔ شریعت کے اوپر ایک اور شریعت کھڑی کی ہے۔ اس میں یا بنیا، یا کا مطلب کیا ہے؟ سنو، میں بات کر رہا ہوں، سنو میری بات، میں بلا رہا ہوں، سنو میری بات، میں ساتھ مانگ رہا ہوں، میرا ساتھ دے دو، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ یہ ایک یا لفظ ہے۔ ایسا ہی ایک اور قرآن میں ایک مقام آتا ہے، ایک اور مقام ہے۔ ادھر تو ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو بلا رہے ہیں، ادھر بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے۔
بیٹا کون ہے؟ ابراہیم. باپ کون ہے؟ آزر. کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لما تسمع ما لا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، بیٹے کو توحید ملی تھی، باپ محروم تھا. عقیدہ دین اس وجہ سے نہیں ہوگا جو باپ کرتا ہو وہی بیٹے کریں گے. باپ اگر شریعت کے مطابق ہوگا بیٹے اس کے پیچھے چلیں گے. اگر باپ شریعت کے مطابق نہیں یا باپ شریعت کے مطابق ہے بھی تو ہر بیٹے کا پہلا فرض ہے کہ اپنے باپ کا یہ معیار دیکھے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں، جیسے ابراہیم کے باپ کا تھا علیہ الصلاۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھا رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، پیار سے سمجھا رہے ہیں لما تعبد ما لا يسمع، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتی. سادہ ترین دلیل، سادہ سب سے سادہ، کہ یہ سامنے کھڑا ہوا بت، اس کی پوجا آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن ہی نہیں سکتا. ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتا. ولا یغنی عنک شیئا، تیسری چیز، یہ آپ سے کسی رکاوٹ کسی تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا، آپ کے کام نہیں آ سکتا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، مجھے وہ بات پہنچ چکی ہے جو آپ کو نہیں پتا تھی یا نہیں پہنچی آپ تک. اس جملے پہ رک جائیے. آج کے دور میں آج کے بچوں کو زیادہ موقع ملے ہیں علماء کو سننے کے، دین کی دعوت تک پہنچنے کے، قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے. پہلے دور میں دین کا واحد ذریعہ انسان کا انسان سے ملنا تھا، یا کسی کتاب کا پڑھ لینا تھا، کہیں خطبہ جمعہ یا کوئی واعظ یا تقریر سن لینا تھا. یہ باقاعدہ جب ہوتا تھا، کہیں خطبہ ہے کہیں واعظ ہے، تو انسان کو دین کا کچھ پتہ لگتا تھا. کتنے تھے جو بیچارے کتاب پڑھ سکتے تھے؟ نہ ہونے کے برابر. اور کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا رواج ہی کتنا ہے. وہ ایک نسل ہے، اس نسل کے لوگ آج بھی موجود ہیں. ایک یہ نسل ہے، ان کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے چاہتے نہ چاہتے ہوئے میسیجز دین کے حوالے سے آتے ہیں. ان کی دنیا کے ہر عالم دین تک ایک کلک کی وجہ سے اپروچ ہے. ہر مسئلے کو ایک کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی احادیث ہیں، ان کی گریڈنگ کیا ہے، ان کی درجہ بندی کیا ہوئی ہے. آج کے دور میں جو جوان بیٹے ہیں توجہ سے سنیں، چھوٹے بچے، ان تک جو بحثیں دین کی پہنچتی ہیں، ان کے نتیجے میں باپ کے پاس بعض اوقات ایسا علم نہیں ہوتا، اس نے وہ مسئلے نہیں سنے ہوتے. بچہ جب قرآن اور حدیث کے معاملے میں ایک چیز کو، مستند چیز کو سن لے، بیٹی یا بھتیجی یا بھانجی جب اس تک ایک اللہ کا حکم پہنچ جائے، پہلے بہت سے احکامات نہیں پہنچتے تھے، اب پہنچتے ہیں، پہنچ میں ہیں، اس وقت ان کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت زندہ کرنی چاہیے. اپنے باپ کو اگر اس کے عقیدے میں کوئی دراڑ ہے، اگر وہ سنت سے بیزار ہے، اگر وہ سنت کو پامال کر رہا ہے، اگر وہ سنت کا اس میں جذبہ ختم ہو چکا ہے، وہ بچے کہہ سکتے ہیں ابا جان آپ کی محبت، عظمت، احترام اپنی جگہ، لیکن دین کے اس معاملے میں پیار سے اس کو سمجھائیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اس معاملے میں اے میرے ابا جان، میری امی، میرے ماموں، میرے دادا جی، میری برادری والوں، میرے پاس وہ دین کا علم آ چکا ہے جو شاید آپ کو نہیں پتا تھا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اس بات کو مان لو، اسی سے ہم لوگ سیدھے راستے کی طرف جا سکتے ہیں. پھر قرآن میں وہی ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھا رہے ہیں، وہی یا ہے، چھوٹا سا یا جو بلانے کے لیے ہوتا ہے، یا ابتی. بڑا جملہ ہے، اس جملے پہ پورا خاندان رک جائے، اس جملے پہ باپ رک جائے، بیٹا رک جائے، بیوی رک جائے، اولادیں رک جائیں، شادیوں پہ خرافات کرنے والے رک جائیں، میت کے اوپر اسلام کے اصل معاشرے کو ختم کر کے ایک ہندوانہ، نیم ہندوانہ رسمیں کرنے والے رک جائیں. وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان،
اے ابا جان، شیطان کی عبادت تو نہ کریں۔ یہ جب گھروں میں ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، تو یہ کس کی بندگی ہے؟ یہ جو آپ کی اشتہاری مہموں میں اور دکانوں میں بڑی بڑی خواتین کی تصویریں ہیں، یہ کس کی بندگی ہے؟ یہ جو سود ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ وراثتوں میں بہنوں کا حق مارنا ہے، بیٹیوں کو محروم رکھنا ہے، یہ جہیز کی رسمیں ہیں، یہ کس کی بندگی ہے؟ یہ جو مسجد میں آ کے کسی نمازی بندہ ہے، اس کے موبائل سے تھوڑی سی آواز آ جائے ٹون کی، غیرت جاگتی ہے، لرزتے ہیں، بعد میں سلام پھر کے کانپتے ہیں کہ ہمیں بندہ ڈھونڈ کے دو۔ اتنی غیرت یہاں پہ سارے معاشرے میں میوزک پھیلا ہے، وہاں پہ جا کے غصے کے مارے کیوں نہیں کانپتے؟ یہ بندگی کس کی کرتے ہیں؟ یہ جو دین پڑھتے ہیں اور پھر اس میں فرقہ بنا کے اپنی دکان سجا لیتے ہیں، یہ کس کی بندگی ہے؟ یہ جو بیٹیاں اور باپ اور بھائی بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آدھے کپڑوں میں ملبوس بچیاں اور ہیرو اور ہیروئنز کے نام سے آتی ہیں، معزز نام ان کو دیے گئے ہیں، جس میں اٹریکشن ہو، دلچسپی ہو، جس میں ان کو ماڈل لگیں، یہ کس کی بندگی ہے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، کوئی بیٹا اور بیٹی اٹھ کے گھر میں کیوں نہیں کہتے ابا جی یہ جو گھر کا کلچر ہے یہ ہم سب بھی شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو بیٹیوں کے کپڑے ہلکے ہوئے پھر غائب ہوئے، پھر اس میں سے سب کچھ جھلکنے لگا، اور یہ جو مردوں کی نگاہیں جو جھکی ہونی چاہیے تھیں یہ بلند ہو گئیں، پھر یہ بیٹیوں کو بیچنے والے بن گئے، یہ اشتہار بازی کے نام پر، پروڈکٹ کے نام پر ان بیٹیوں کے سودے ہونے لگے، اور پھر ایک ماڈل سامنے آنے لگا پیشہ، بیٹیوں کو دکھا دکھا کر اپنی تجارت کو بڑھانے لگے۔ یہ کس کی بندگی ہے؟ لا تعبد الشیطان، یہ جو اپنی جوان بیٹی کو اس کی معصوم عمر میں ایک کالج چھوڑ آئے جہاں پہ ہر قسم کا جوان، ہر قسم کا معاملات میں بگڑا ہوا نوجوان، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، یہ بیٹی کو کس نظام کے سپرد کر کے آئے ہو؟ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اس رحمان کے لیے جو سدا مہربان ہے، ہر پل ہر جگہ مہربان ہے، اس کا بھی نافرمان نکلا تھا۔ یہ پکار آپ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ یا کا مطلب کیا ہے؟ آج کا خطبہ جمعہ صرف یا کے حوالے سے تھا۔ جو لوگ ابھی پہنچے ہیں، عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے یا کا لفظ آتا ہے، یا خالد، یا محمود، قرآن کہتا ہے یا مریم، یا زکریا، یا ابراہیم، قرآن جب کسی کو پکارتا ہے یا کہتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز سمجھ لیجیے، اگر لفظ کے ساتھ الف لام آ رہا ہو، اگلے لفظ جس کو ہم نے پکارنا ہے الف لام آتا ہو، الکافر، النبی، الرسول، اس وقت یا کی بجائے ایہا آتا ہے۔ ایہا بھی پکارنے کے لیے ہے، ایہا الرسول، ایہا الکافرون، ایہا النبی، یہ اور بعض کا یا اور ایہا دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن میں یہ دونوں اکٹھے ہو کے آتے ہیں، یا ایہا الکافرون، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول۔ یہ جو ننھا سا یا ہے، اس کا سادہ سا ایک مطلب بنتا ہے اے، یا پکارنے کے لیے او، یا جو بھی آپ مفہوم کر لیں، لیکن قرآن کے ان جملوں کو جس میں باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، یعقوب بیٹوں کو، ابراہیم باپ کو، ابراہیم بیٹے کو، اللہ تعالیٰ آسمان کو، اللہ تعالیٰ زمین کو پکار کر کچھ سمجھا رہے ہیں، جو نوح ہے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں تو یا کا مطلب یہ ہے۔ یا کا مطلب ہے دعوت دو، یا کا مطلب ہے سنو، یا کا مطلب ہے میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ، یا کا مطلب ہے پیار سے بلانا ہے، یا کا مطلب ہے سمجھانا ہے، یا کا مطلب ہے دین کے معاملے میں گونگا نہیں رہنا، یا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اتنا حقیر ہے کہ چھوڑو اس بات کو یہ مولوی کرے جو کرتے رہیں، یا کو مولویوں کے سپرد نہیں کرنا، یا کو کسی بھی شخص کے سپرد نہیں کرنا، کسی عالم کے، محدث کے، مفسر کے سپرد اپنے بیٹے کے عقیدوں کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے خود سمجھنا ہے، جاننا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس معیار پر جو عالم دین، جو محدث اور مفسر پورے اترتے ہیں، وہ قرآن اور سنت سے باہر نہیں جاتے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے۔ یہ یا کہہ کر بلا کر اپنے بیٹوں کو دین پر لے آئیں،
ورنہ آخری عمر میں جن ماں باپ کے بچے دین سے دور ہوتے ہیں ان کو بڑا سخت تڑپتے دیکھا ہے، ان کو سخت تکلیف میں دیکھا ہے۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں تبلیغ کرنی ہے، جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں اللہ نے جہاں سے رزق آپ کا لکھا ہے وہاں پہ ارد گرد لوگ ہیں، ان کو دین سمجھائیں، قرآن سمجھائیں، عقیدہ سمجھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ قیامت کے دن جب بڑا سخت دربار سجے گا اس دن ہمیں اپنے ماں باپ سمیت اپنے بچوں سمیت وہاں پہ سرخرو فرما دینا۔ اے اللہ، جو ہم خاندانوں میں افراد میں کوتاہیاں ہیں، یا اللہ ہم رشتہ داروں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارے خاندانوں کو قرآن اور سنت پر چلنے والا خاندان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لقمان اپنے بیٹے کو محبت سے سمجھا رہے ہیں اور وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ عقیدہ کتنی معمولی سی چیز سے بدلتا ہے۔ اگر آپ نے یا اور الف کو ملا کے یا کہنا ہو کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ کہیں ذرا ایک دفعہ یا۔ اس یا کے بعد یا اللہ کہہ دیا معاملہ ٹھیک ہے، یا سمیع یا بصیر کہہ دیا معاملہ ٹھیک ہے۔ اس یا کے بعد دنیا کی کسی اور طاقت کا نام لے کے دل میں سوچ لیا کہ مدد میری یہ کرے گا، بے شک ساری زندگی حج، عمرہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج میں گزری ہو، ایک دفعہ غیر اللہ کے لیے یا کا جذبہ رکھ کر یہ سوچ لیا کہ یہ مدد کرنے والا ہے، جو رب مدد کرتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے، انسان ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ اتنی ہلکی سی چیز ہے۔ یا ایسا نہیں ہوتا کہ شرک کرنے کے لیے بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، درمیان بندہ کہتا ہے کہ اتنا تھک رہا ہوں، خیال آ جاتا ہے کہ شرک کر رہا ہوں۔ یہ معمولی چیز ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات، کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، کوئی پیغمبر، کوئی صحابی، کوئی خلفائے راشدین میں سے کوئی آ کے مدد کر سکتا ہے، تو کیا اس کے نام کے ساتھ یا کہہ کر اس کو پکارنا کہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت میں اشارہ ہے؟ کسی حدیث میں کہا گیا تھا؟ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی کہا کہ میں چلا جاؤں گا لیکن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا، تم مجھے یا محمد کہہ کے پکارنا؟ کہیں حضرت علی کے بارے میں آیا کہ یا علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا قرآن میں کوئی ایسا حکم ہے؟ کہیں محبت میں بھی کہا گیا کہ یا کہہ کے پکارنا؟ یہ اپنے عقیدے کو سمجھیں، آنکھیں کھولیں، جو میں نے بات کی ہے اس کا بھی جا کے جواب پہلے قرآن اور حدیث میں سے تلاش کر لیں۔ ایک ننھا سا یا انسان کی توحید برباد کر دیتا ہے۔ وہ یا اللہ کے سوا کچھ اور کہہ کے دیکھیں۔ پھر ایک آخری بات، پکارنے کے لیے ہم جب رب کو پکارتے ہیں ہم کہتے ہیں یا ربی، رب پالنے والا۔ عربی زبان میں میرا کے لیے ہوتا ہے یا لگاتے ہیں آخر میں، چھوٹا یا۔ ربی میرا رب، کتابی میری کتاب، علمی میرا علم۔ یہ جو سجدے میں آپ کہتے ہیں ربی، پورا کہتے ہیں سبحان ربی، میرا رب۔ یہ انسان جب میرا رب بہت زیادہ کہتا ہے تو کچھ ہر زبان میں جب کوئی الفاظ زیادہ استعمال ہوں وہ مختصر ہو جاتے ہیں۔ یہ لمبا ربی ہے، یہ مختصر ہو کے رہ جاتا ہے ربی۔
اور شروع میں جو پکارنے کے لیے یا ہم لگاتے ہیں یا ربی، یا الف یا، اور آخر میں جو چھوٹا یا ہے وہ تو آخر سے مختصر ہو کے ربی رہ گیا، اب باقی لفظ رہ گیا یا ربی۔ اب یا کو بھی اس لیے ختم کر دیا جاتا ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ استعمال میں ہوتا ہے تو یا نہیں لگاتے۔ اب دعاؤں کے شروع میں کیا ہوگا؟ ربی، اصل میں پورا لفظ کیا ہوگا؟ یا ربی۔ لیکن دوسری چیز یا کو ختم کرنے کی یہ ہے کہ یا اس کو بلاتے ہیں جو میں یہاں پر ہوں، جو بھی نزدیک ہوگا وہ مجھ سے کچھ دور تو ہوگا، وہ کسی نہ کسی مجھ سے ڈسٹینس پہ ہے، فاصلے پر ہے، اور جو یہاں سے ادھر بھی ہے وہ دور بھارل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہونا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ دور نہیں، وہ کہتے ہیں میں قریب ہوں۔ جو دور کے لیے ہم کہتے ہیں یا، اللہ کو پکارنے کے لیے اس مقام پہ وہ یا بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہے ہی نزدیک، بس ہم پکار رہے ہیں، لیکن یا سے دوری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دعا میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب انی ظلمت نفسی، یا ربی نہیں کہا جاتا۔ یہ ننے ننے نقطے ہیں، ان کو سمجھتے رہیں، قرآن کھولتے رہیں، قرآن کا صفحہ آدھا صفحہ پڑھتے رہیں، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، بریک میں، کبھی بھی قرآن کو سمجھتے رہیں۔ دین کے نام پر جتنی واردات ہو رہی ہے اتنی سیاست کے نام پہ نہیں ہوتی، اتنی تجارت کے نام پہ نہیں ہوتی، اتنی برادری کے نام پہ نہیں ہوتی۔ دین کے نام پر پاکستان میں زیادہ بڑا گھناؤنا کھیل ہے۔ دین کے نام پر ایسے بچے بھی دیکھیں جن کا باپ شاندار عقیدے والا ہے، بچوں کو وقت نہیں دے سکا، بچے غلط عقیدوں پہ جا چکے ہیں۔ پچھلے 4 ماہ میں کم از کم 9 بیٹیاں ایسی آئیں اس مسجد میں جو کیس آئے کہ باپ کو پتہ نہیں اور بیٹیوں کی قادیانیوں میں شادی کر کے بیٹھا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے وہ طلاق لے کے اب بیٹھی ہیں اور مسجدوں کے دروازے پہ آتی ہیں۔ یہ آنکھیں کھولیے، صرف تعلیم اہم نہیں ہے، تعلیم ضروری ہے، بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، لیکن الف لام میم اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اس نام سے جو پڑھنا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس اقرا کی طرف بھی جائیے۔ ہمارے اسی مسجد کے ایک نمازی ہمارے ساتھی جو یہاں پہ ہوتے تھے، آج نہیں ہیں، شیخ رحمۃ اللہ اپنی قبر میں جا چکے ہیں۔ ہم اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو منور معطر فرما دے، اے اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کو رب کریم جنت کا کفن، جنت کا پہناوا پہنا دے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری ایک اور بہن جو کینسر کی مریضاں ہیں، تکلیف میں ہیں، انہوں نے بارہا دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنی فضل کے مطابق ہماری اس بہن پر اور جتنے بھی کینسر کے اور دیگر تکلیف دہ بیماریوں کے مریض ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کو اے اللہ شفا نصیب فرما دے۔ رب کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی تقدیر میں اگر کوئی حادثہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سنگین معاملہ ہے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اس بیماری کو، اس حادثے کو ہم سب سے ٹال دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی آخرت سجانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، جو زندہ ہیں جو فوت ہیں سب کو معاف فرما دے، جو بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ جو پاکستان کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم اور جبر کے ان سلسلوں کو ختم فرما دے۔ جو خام خواہ آپس میں لڑ کے مسلمانوں کا اور پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، یا اللہ ان سیاستدانوں کو بھی اب اس لڑائی کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو محمدی بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دے۔ جو فرقوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان فرقوں سے ہمیں آزادی نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے پیارے کلام کے ذریعے ہمیں ایک امت بنا دے، ہمیں اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، اس کو پھیلانے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کھڑے ہونے سے پہلے 2 چیزیں سن لیجئے۔ اس مسجد میں بہت بڑی تعداد میں روزانہ اب مستحق افراد آتے ہیں اور کچھ غیر مستحق بھی آتے ہیں۔
مسجد ٹیم کا صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو تقسیم کی امانتیں ہیں، دھڑا دھڑ آتی ہیں، کپڑے ہیں، اس وقت 22 شعبے کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ترجیح بیوہ اور یتیم ہے، معذور ہے، مجبور ہے، یہ لوگ ہماری ترجیح ہیں۔ غربت پاکستان میں زیادہ ہے، لیکن اس غربت میں وہ جینے والے جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں، جن کے جسم کٹے ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو ایسی بیوائیں ہیں، بچے ہیں، اور یہاں پہ آ کے صرف اتنا کہتے ہیں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کریں، اور کچھ نہیں مانگتے۔ لیکن اس مسجد رحمت العالمین سے ایک نظام بنا ہے، ابھی جتنا کپڑا یہاں پہ آ رہا ہے، آتا جا رہا ہے، ایک ایک چیز چھانٹ کر لٹکائی جاتی ہے، اس مستحق فیملی کو کہا جاتا ہے اندر آؤ، اس کی رجسٹریشن ہے، ایپ بنائی گئی ہے، رجسٹریشن ہو رہی ہے، ایک ایک چیز امانت کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اپنی پسند کا اتنی تعداد میں اٹھا لو۔ نیچے جو سارا حال ہے انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے میں جو لوگ غیر مستحق افراد کو مسجد بھیج دیتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا جذبہ اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ ایک دن ہمارے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر ان لوگوں سے مل لیں، آپ رات کا کھانا نہ کھائیں، آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں، آپ کو سکون کی نیند نہ آئے، ایسے ایسے تکلیف دہ کیسز آتے ہیں۔ اس ہفتے ایک شخص آیا، اس کا چہرہ یاد ہے، بیٹی آئی، اس کا یہاں سے ویسے ہاتھوں سے محروم ہے، لیکن یہاں سے پسلی سے ایک ہاتھ نکل آیا ہے، مزدور کی بیٹی ہے، روتی ہے، درد ہوتی ہے، وہ اس کو ایک پین کلر دے کے خاموش کروا دیتا ہے۔ یہاں پہ پہنچی، اللہ ان ڈاکٹروں کو، ہسپتالوں کو جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو ویڈیو بھیجی، انہوں نے بلایا، مسجد نے کچھ زکوٰۃ فنڈ میں سے ادائیگی کی، اس بیٹی کا ہاتھ وہاں سے غائب کر دیا گیا، وہ تکلیف سے نکل آئی۔ اس طرح کے آپریشن، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو آپ سب سے پہلا خاندان آپ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، جو یتیم ہے، مستحق ہے، بیوہ ہے، اس کو بھیجتے جائیں، اس سے ہمیں کوئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل بناتا جائے گا۔ ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ ہمیں یہ چیز دیں، رب والے خود آ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے بانٹنے پہ لگے ہیں، لیکن ایک سلیقے کے ساتھ اور ایک اس کے حقدار کا خیال رکھ کر۔ آپ کی نظر میں کوئی یتیم ہے، اس کو مسجد بھیج دیں، 6000 خاندانوں میں کپڑا سردی کا تقسیم ہونا ہے۔ جو یہاں پہ کوئی ایک شخص بھی کپڑے کا بیگ رکھ کے جاتا ہے، اس کو ہماری ٹیم دیکھتی ہے، اس کو پرکھتی ہے، چھانٹتی ہے، ترتیب سے لگاتی ہے، صاف ہو تو ڈسپلے کرتی ہے، مستحق آتا ہے وہاں سے اپنے بچوں کے سائز کے مطابق لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ایک ہفتے میں ابھی ہم نے جو 500 فیملی کے 3500 افراد میں کپڑا تقسیم کیا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چلے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑا جو معاملہ ہے، وہ عام طور پر لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس آتے ہیں، بیٹے بیٹی کا رشتے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے جاننے والے ہوں گے، یقیناً ان کی توقعات ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت میں خود رات 1-2 بجے تک، میری ٹیم 9-10 بجے تک معاملات دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی پورے نہیں ہو پاتے۔ وہ رشتوں کا معاملہ ہے بھی نازک، اس کے لیے مسجد رحمت العالمین نے ایک شاندار سا خوبصورت سا نظام آپ سب کے لیے متعارف کروا رہے ہیں۔ ایک دیوار یہاں پر ہوگی، وہ اس کا نام ہے مسجد رشتہ دیوار۔ وہاں پر جتنے بھی رشتوں کے فارم ہمارے پاس آئے ہیں وہ ڈسپلے ہوں گے، بنیادی معلومات ہوں گی، اس خاندان کی پرائیویسی وہاں پر نہیں ہوگی، اس کی معلومات ہمارے آفس میں ہوں گی۔ جس کسی نے کوئی رشتہ دیکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے، جو سنجیدہ لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ریفرنس میں ہیں، وہ لوگ اس دیوار تک ان کو اپروچ دی جائے گی، وہاں سے جا کے جتنے رشتے لٹکے ہیں وہاں سے جا کے دیکھ لیں۔ اگر اپنا کوئی رشتہ وہاں پہ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں سے کسی کا، وہ وہاں پر جا کے ایک فارم ملتا ہے، وہ فل کر دیں، ہماری ٹیم ویریفیکیشن کے بعد وہاں پہ کر دے گی۔ یہ مسجد رشتہ دیوار صرف سنجیدہ لوگوں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ایک اور آسانی کا باعث بنے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی یہ نیکیاں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔